بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 رمضان مبارک ہفتے کے دن کا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اللہ والو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا آخری ہفتے کا دن ہے اور 26 رمضان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج 26 رمضان آج رات تاک رات ہو سکتی ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو اس دن اس رات جو میری بہنیں جو میرے بھائی آج کا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ ہے تو چھوٹا سا، لیکن اس کے معجزات، اس کے کمالات، اس کے کام بڑے بڑے ہیں۔ یہ بڑی بڑی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کو آج ہر حال میں ایک بار ضرور کر لینا، ایک بار آزما لینا۔ جو پوری زندگی آپ کو نہ مل سکا وہ آج اس وظیفے کے ذریعے مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، تو پھر ہر چیز ملنا ممکن ہے۔ ہر وہ چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی۔ بس آج آپ لوگوں نے چلتے پھرتے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت مل جائے، آپ لوگوں نے یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے۔ جس گھر میں ایک بار ہی یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، ایک بار ہی پوری زندگی کے لیے یہ پڑھا ہوا وظیفہ کافی ہوگا، پھر زندگی بھر دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ایک ہی وظیفہ آپ کی زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ آپ کی تمام حاجات کے لیے، تمام بڑی بڑی حاجات کے لیے جو کچھ آپ کو چاہیے ہوگا، جو بھی آپ کی دلی خواہش ہے، تمنا ہے، آپ کی دلی مراد ہے، یہ ایک بار ہی آپ لوگ کر لو گے تو کافی ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ اس بابرکت دن میں اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو فوراً حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آج تو رمضان مبارک کا آخری ہفتے کا دن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تاک راتوں میں سے ایک تاک رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ آج کا دن پھر کبھی نہیں آئے گا۔ آج جو لوگ یہ وظیفہ کر لیں گے تو پھر وہ پوری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دیں گے، اور جو لوگ آج بھی یہ وظیفہ نہیں کریں گے یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں، ہمیں دولت ملے گی یا نہیں، ہماری حاجتیں پوری ہوں گی یا نہیں، تو پھر آپ پوری زندگی پچھتائیں گے کہ کاش اس دن وہ وظیفہ، وہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیتے، اس دن تھوڑا سا وقت نکال کر وہ وظیفہ کر لیتے تو آج اس غریبی میں زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ بنا وقت ضائع کیے آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گا، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ابھی آپ لوگوں کو وظیفہ سمجھا دوں گا۔ آج کا پورا دن پڑا ہے، آج کی پوری رات پڑی ہے، چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کے پاس میری یہ ویڈیو پہنچ جائے آپ لوگوں نے فوراً وظیفہ کرنے میں بیٹھ جانا ہے۔ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج کی رات، آج رمضان مبارک کے بابرکت رحمتوں والے مہینے کا آخری ہفتے کا دن ہے۔ آپ نے اس بابرکت دن کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا۔ وظیفہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، آخر میں کیا پڑھنا ہے، کس جگہ پر کرنا ہے، کیا کیا تدبیریں ہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو وظیفہ سمجھاؤں گا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی آج ہر حال میں یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے گا۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہی وظیفہ کرتے ہی قسمت بدل جائے، ہماری تقدیر بدل جائے، ہماری قسمت میں ڈھیروں دولت لکھ دی جائے، حاجتیں پوری ہو جائیں، جو پوری زندگی آپ کی حاجت رہی وہ پوری نہ ہو سکی،
اگر چاہتے ہیں کہ وظیفہ کرتے ہی ہر وہ چیز آپ کو مل جائے جو آپ کی حاجت ہے، ہر دلی خواہش، ہر مراد پوری ہو جائے، تو آج کے دن یہ وظیفہ ہر حال میں صرف ایک بار میری مان کر پڑھ کر آزما کر دیکھ لو۔ جو پوری زندگی آپ کو نہ مل سکا وہ آج ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے سچے دل سے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے توبہ کر لینی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ کہنا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر جب آپ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگوں نے جب درود پاک ایک بار پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج آپ لوگ اللہ پاک سے مانگ لیں، انشاءاللہ ہر حاجت آپ لوگوں کی پوری ہوگی۔ آپ لوگ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ سونا بن جائے گی۔ بس آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل سے اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار یعنی کہ ایک تسبیح یا اللہ یا محمد کی پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ الصمد کو آپ لوگوں نے 300 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل تسبیح ہے۔ اس کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر آپ نے 33 دفعہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں جو درود پاک آپ لوگوں نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک آپ لوگوں نے پھر سے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اب یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔
اب آپ لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، جو کچھ اپنے رب سے مانگنا ہو اب آپ لوگ مانگ سکتے ہیں، جو حاجت پوری کروانی ہو پوری کروا سکتے ہیں، جتنی دولت مانگنی ہو مانگ سکتے ہیں، جو کچھ بھی اپنے رب سے چاہیے آپ لوگ مانگ سکتے ہیں، ہر حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب یہ وظیفہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب آپ لوگ وظیفہ کر سکتے ہیں اور جو کچھ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے مانگ سکتے ہیں۔ یہ ترتیب آگے پیچھے نہیں کرنی، نہ تعداد میں کمی بیشی کرنی ہے، جو بتایا ہے جتنا بتایا ہے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے وہ آپ کو فوراً مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔